السلام علیکم جی. سعودیہ کے اوپر ہماری جو ویلاگز ہیں ان کی سیریز کا یہ آخری ایپیسوڈ ہے جو ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئے ہیں. میں نتائج نکالنے کی کوشش کریں گے. تو جو پچھلے ایپیسوڈ تک ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چیس بورڈ یہ ہے, ہم سعودیہ کے ساتھ لڑائی کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں ہم سی پیک ریوائیو کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور سی پیک کیا ہے؟ سعودی تیل اور چائنا بائر اور ہم درمیان کے اندر پروسیس کرنے والے. ٹھیک ہے, اصل میں سی پیک یہ ہے. سی پیک ہم نے 2.5 سال پہلے 3 سال پہلے رکوا دیا تھا, نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا, اس کے بعد سی پیک رک گیا اور یہ شرط لگا دی ہم نے کہ جو ہمیں ٹھیکہ دے گا, ہمیں جو ٹھیکہ دے گا جس پروجیکٹ کا وہ پروجیکٹ چلے گا. لہذا اس کے بعد جتنے بھی ٹھیکے ہوئے ہیں دیکھیں نا لوکل پارٹنر کون. ٹھیک ہے, آپ لاہور سے سیالکوٹ کی موٹر وے پہ سفر کر لیں, توبہ توبہ کر اٹھتے ہیں آپ اس کی کوالٹی کے حوالے سے. اس پہ جو جھٹکے لگتے ہیں آپ کو اور اللہ یاد آتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, جس بندے نے کوریا کی بنائی ہوئی لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ سفر نہیں کیا وہ نہیں سمجھ سکتا کہ موٹر وے کیا ہوتی ہے. باقی پھر اس کے بعد جتنی بھی بنائی ہیں لوکلی طور پہ گن پوائنٹ پہ کے اوپر بنائی گئی ہیں وہ ایسی ہی بنی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کیا ہے موٹر وے ایسی ہوتی ہے. ایسی نہیں ہوتی موٹر وے پتر. آپ نے لاہور اسلام آباد کی جو اوریجنل موٹر وے تھی اس پہ سفر ہی نہیں کیا ہوا. ہم نے تو افتتاح سے پہلے بھی سفر کیا, افتتاح کے بعد بھی کیا. پھر میاں صاحب نے جس دن افتتاح کرنا تھا اللہ کے مقام پہ جا کے ان کو وہاں سے لے کے آئے لاہور. بہت بڑا ایپیسوڈ تھا جی اس وقت. خیر, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب اگر سعودیز ناراض ہوتے ہیں تو چائنا کا سی پیک ڈسٹرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا تو بیڑا گرک ہوتا ہی ہوتا ہے, چائنا کا سی پیک بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. نمبر 1. اب اگر دیکھا جائے تو جو وہاں سے آئل پائپ افغانستان جو ہے اس میں سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں ہے. آپ کا خیال ہے امریکہ وہاں سے جا رہا ہے کہ اب اپنے وہاں پہ ٹریسز نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوگا. طالبان کو اسٹیبلٹی لاتے لاتے ابھی کم سے کم 10 سال اور چاہیے وہاں پہ, اس کے جہاں پہ وہ پورا ایک ایسی حکومت قائم کر سکیں کہ جس کی پورے افغانستان کے اوپر گرپ ہو. لہذا اس کے اوپر بیٹ نہیں کر سکتا چائنا. تو بیٹ کس کے اوپر کر سکتا ہے؟ پاکستان کے اوپر کر سکتا ہے کہ بلوچستان کے پی کے رستے وہ پائپ لائن گزار کے تو ایران کا آئل لے جائے. تو پاکستان کے رستے گزرنا ہے نا ایران کا آئل چائنا جانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم چائنا ایران کے ساتھ بھی کوئی تعلقات جو ہیں ان کی خرابی افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم نے خراب تعلقات کیوں کرنے ہیں یار؟ مطلب سیدھی سی بات ہے, اگر ہم نے کسی کے گلے کے اندر باہیں نہیں ڈالنی تو اس کو مکہ ضرور مارنا ہے. ہم ایک ورکنگ ریلیشن بھی رکھ سکتے ہیں. ہمارے ورکنگ ریلیشن دنیا کے اندر اتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہے نا. تو یہ کیا ہوا کہ یا تو وہ ہمارا دوست ہے ہم اس کے ڈرائیور بن گئے, یا جناب ہم تیری ماں کی تیری بہن کی. یہ نہیں ہوتا دنیا کے اندر. ڈپلومیسی کی اپنی زبان ہوتی ہے. تو لہذا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات جو ہے ان کے اندر کشیدگی افورڈ کر سکے. پاکستان بھی افورڈ نہیں کرتا, سعودیہ بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس کو بھی ہماری اتنی ہی لوڑ ہے جتنی ہمیں اس کی لوڑ ہے. ٹھیک ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور ان 5 ایپیسوڈ کے اندر ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. یار آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جب یمن کے حملے کے لیے کے زیر دفاع کے لیے وہاں پہ وہ ہمیں ہمارے دوستوں نے بتایا کہ روایت ہے کہ وہ کتاب لکھ دیتے ہیں کہ نام لکھوائیں جی اپنے. تو سب سے زیادہ نام لکھوانے والے پاکستانی تھے اس کے لیے کہ ہم دفاع کے لیے حاضر. تو سعودیوں کو بھی ہماری اتنی کی ضرورت ہے. لیکن اس طرح کی بکواسیات جس طرح کی جناب شاہ محمود قریشی نے انڈر سم بائسڈ بغض انفلوئنسڈ, جو کہ وہ ہمیشہ مار جاتے ہیں اس میں, وہ جو فرمائی ہے وہ اگر پرہیز کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو وہاں پہ جا کے ایران کے اندر فرما کے آئے ہیں کہ آپ کے ہاں جتنے تخریب کاری کے حملے ہوتے ہیں دہشت گردوں کے وہ پاکستان سے ہوتے ہیں, اس طرح کی بونگیوں اور حماقتوں سے اعتراض کر لیا جائے تو ایک پراپر ڈپلومیسی کی جا سکتی ہے. ایران سعودیہ والے معاملے کے اندر پنجابی سے کہتے ہیں ڈولے ہوئے بیران آجے بھی کچھ نہیں گواچا. ابھی بھی سعودیز جو ہیں انہوں نے ایک جھٹکا, انہوں نے سارے پیسے واپس نہیں مانگے, تھوڑے سے مانگے. ٹھیک ہے, کہ یہ ہم سے آگے بات کریں. اس وقت وہ اپر لیول پہ ہیں. ٹھیک ہے, اپر ہینڈ کے اوپر ہے نا. ہم نے جہاز والی اور دوسری ساری بونگیاں مار لی ہوئی ہیں نا, تو ان کے ہاتھ میں ہماری کمزوری آگے ہوئی ہے, وہ اپر ہینڈ کے اوپر ہیں. ہمیں ٹھیک ہے بھائی, آپ بڑے بھائی ہیں, بڑے بھائی کے ساتھ بات کر لی جائے. یہ خطاب کر کر کے نہ بتاتے قوم کو کہ میں بڑا کارنامہ کر کے آیا ہوں, پاکستانیوں مبارک ہو, سعودی عرب سے $6 ارب کا پیکج مل گیا. یہ نہ بتاتے قوم کو. یہ آپ نے پاکستانیوں کو اپنے جو آپ کی مجہول یوتھیا نسل ہے اس کو تو آپ نے بیوقوف بنایا,
ان کو میسج دیا کہ انہوں نے بہت بڑا کرم کر دیا ہے. میرے جیسے کالی زبان والے اس وقت کہہ رہے تھے کہ کی لے کے آئے ہیں. اور یار $8 ارب جو ہے وہ انہوں نے سی سی کو کیش پکڑایا تھا اور $4 ارب سال کا وعدہ کیا تھا, تب جا کے سی سی نے ان کا ساتھ دیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو سی سی کی آبادی کتنی ہے مصر کی؟ 4-4.5 کروڑ, حد 6 کروڑ. ٹھیک ہے, اتنی کی ہوگی نا. آپ کو تو ڈیل ہی نہیں کرنا آ رہا یار, آپ کو تو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہی نہیں. وہ اتنے پیسے تو ہمارے حاجی جا کے وہاں پہ خرچ کر آتے ہیں, ہم ان کو گاہک ہیں بہت بڑے. ہم اسی بات کو ایکسپلائٹ کر لیتے کہ اتنے لوگ ہمارے ہاں عمرے پہ آتے ہیں, حج پہ آتے ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر ہم سے ڈیل کرو. کیش فلو کے اوپر چھوٹا سا دکاندار بھی بینک سے کروڑوں روپیہ پکڑ لیتا ہے اپنا کیش فلو شو کر کے نا بینک کو, تو اس کے اوپر کریڈٹ اٹھا لیتا ہے 0% کے اوپر. یار ان کے اندر تو اتنی بھی نہیں ہے, یا بغض کے مارے ہوئے ہیں. بغض کے مارے بندے کا دماغ معاف ہو جاتا ہے نا, یا بغض کے مارے ہوئے ہیں. یار اگر لوکل بینک سے ایک چھوٹا سا دکاندار اپنا کیش فلو شو کر کے تو اس سے کریڈٹ فیسلٹی اٹھا سکتا ہے, تو یہ جو آپ $1 ارب کی کریڈٹ فیسلٹی لائے ہو, اس سے تو 10 گنا زیادہ آپ اس کو کہہ سکتے تھے میرے اتنے حاجی آتے ہیں, اتنے عمرے والے لوگ آتے ہیں, اتنے ورکر یہاں پہ کام کرتے ہیں, ان کی اتنی ریمیٹنسز ہیں, اس کے خلاف ہم سے پلیڈ کریں. انڈیا نے نہیں کروایا. ٹھیک ہے, یہ حماقت کی گئی. پتہ ہی نہیں ہے زمینی حقائق کا, نہ معاشی حقائق کا. جو بھی لوگ جاتے ہیں, جہاں وہ تنخواہ لینے جاتے ہیں, یا قیمتی گھڑیاں لینے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا گفٹ وصول کرنے جاتے ہیں, انہیں بنیادی بیسک ریالٹیز کا ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس اسٹرینتھ کے اوپر ان سے بات کرنی ہے. اسٹرینتھ کے اوپر تو آج تک آپ نے بات کی نہیں. اب وہ ڈومینیٹ کر گئے. ڈومینیٹ اس طرح کر گئے ہیں کہ اب ہمیں انہیں منانا تو ہے, کیونکہ ہم ان کے ساتھ ڈسکنیکشن جو ہے. کل جو چائنا ہمیں کہے گا, ہم جو سی پیک بحال کرنے چلے, ویسے نہیں چلے ہم سی پیک بحال کرنے, لیکن اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں, ٹویٹر اس کا روزانہ کہتی ہے پرانے پروجیکٹ ٹویٹ کر کے کہ جناب ہم یہ کر رہے ہیں, جو کہ پہلے 3 سال پہلے ہو چکے ہوئے ہیں, جہاں تک اس کی ہم لائٹیں بھی, اسٹریٹ لائٹیں لگا کے بھی بیچارہ جو ہے وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ میں نے اسٹریٹ لائٹیں لگا دی ہیں جو ہے سی وی یو کے اوپر گوادر میں. تو یعنی غربت کا یہ لیول اب بیچارے گا. تو سی پیک اگر ہم نے بحال کرنا ہے اینی کیس, تو سعودیہ کو ہمیں ان کرنا نا. کل کو اگر چائنا ہمیں ڈنڈے کے زور پہ کہے سی پیک کے انڈر کہ چلو چائنا کو منائیں, سعودیہ کو منائیں, تو ہمارے پاس تو بالکل ہی نیگوشیشن پاور ختم ہو جائے گی نا. پھر تو پیری پیوں بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہونا. تو ہم ابھی سے اس ڈیمیج کو انڈو کرنے کی کوشش کر لیں. انعام صاحب ہو گئے, یا اس طرح کے دوسرے جو ہمارے سیکرٹری خارجہ رہے ہیں, بڑے بڑے سیزنڈ سیکرٹری خارجہ ہیں, اگرچہ بزرگ ہو گئے ہوئے ہیں, لیکن وہ اپنا ان کے سعودی دفتر خارجہ کے اندر انفلوئنس رکھتے تھے. ان لوگوں کو کہا جائے, اسائنمنٹ دی جا سکتی ہے کہ آپ ذرا اس پہ کام کریں, چکر لگائیں وہاں پہ, چلے ٹریک 2 کے اوپر ہی چکر لگائیں, جا کے سعودی سے پوچھیں کہ ان کو ہم سے شکایت کیا ہے, ہمیں ان کی شکایتیں دور کر دیں. ٹھیک ہے, فوج تو ہم بھجوائی چکے ہوئے ہیں, تو باقی کون سی شکایت ہو سکتی ہے جی ان کو. ہمارا وہاں پہ بہت زیادہ معاشی معاملات منسلک ہیں, ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ, ہم سعودیہ کے ساتھ ڈسکنیکشن افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں اس خطے کے اندر ایک بیلنسنگ فورس کے طور پہ رہنا ہے. ہم کسی کمینے اور گھٹیا زلفی بخاری جیسے شخص کے ذاتی اناد, ذاتی تعصب, ٹھیک ہے, کی بنیاد کے اوپر اپنی فورن پالیسی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس لیے زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ جشن نوروز منانے بھلے ایران جائیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ ان کا مذہبی معاملہ ہے, لیکن وہ پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے اس کا بیڑا غرق نہ کریں فار آل ٹائمز ٹو کم. تو لہٰذا یہ جو ہے اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بیک فٹ پہ آنا ہے, اور پھر ایک لمبی چھلانگ لگا کے جا کے سعودیوں کے اوپر گر جانا ہے. بس جیسی آ گئے ہیں ہوں دسو کہ کی ناراضگیاں نے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو دوسری صورتحال جو ہے وہ پاکستان ایز اے پاکستان اسٹیٹ, سوسائٹی اینڈ اکانومی افورڈ ہی نہیں کرتا. یہی جو تھا وہ میں نے ان 5 ایپیسوڈ کے اندر ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. اور سعودیز جو ہیں وہ ہم سے پہلے بھی مایوس ہوتے رہے ہیں. سعودیز ہمارے پاس آئے تھے کہ ہمیں بلوچستان کے اندر 5000 یا 8000 ایکڑ لینڈ دے دیں, ہم اس کو آباد کرتے ہیں, وہاں پہ چیزیں اگائیں گے, ہم سعودیہ لے جائیں گے. ہمارے ہاں کچھ بیوروکریٹ جو کہ کہیں اور سے کے ساتھ اپنے آپ کو افیلیٹ سمجھتے ہیں بیونڈ بارڈر, انہوں نے وہ فائل ہی آگے نہیں موو ہونے دی. سعودی جو ہیں وہ سوڈان جا کے انہوں نے 5000 ایکڑ زمین لے لی.
دوسرے دور کے اندر نواز شریف صاحب کے لاسٹ دور میں وہ پھر آئے ہمارے پاس. ہم نے پھر بڑی کوشش کی کہ چلیں بلوچستان کے اندر ایک نہر بن رہی ہے, اس نہر کے ساتھ ساتھ کوئی زمینیں انہیں دے دیتے ہیں. لیکن پتہ چلا کہ نہر کے ساتھ ساتھ کی زمینیں جو تھیں وہ ہیلی کاپٹروں پہ جا کے مشرف صاحب کے کولیگز نے اپنے نام کے اوپر جو تھی وہ الاٹ کروا لی تھیں. ہم سعودیز کو پھر نہیں دے سکے, وہ برازیل چلے گئے. وہاں پہ جا کے انہوں نے 8,000 ایکڑ زمین لی ہے, اور اس کے اوپر وہ سبزیاں اگا کے یا ویجیٹیبل یا پھل وغیرہ اگا کے سعودی عرب امپورٹ کرتے ہیں. تو ہم نے سعودیز کو بہت مایوس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ آپ کو پسنی کے اوپر, بلکہ اس سے بھی پہلے خلیفہ پوائنٹ ہے, وہاں پہ آپ ریفائنری لگا دیتے ہیں, ہم بھی لگا لیتے ہیں, UAE بھی لگا لیتا ہے. آج تک بلوچستان کی گورنمنٹ نے اس کی زمین کلیئر کر کے نہیں دی, فائل اٹکی ہوئی ہے بلوچستان کے اندر. زمین تو صوبائی حکومت کا معاملہ ہے نا, وفاق نے تو کمٹ کر لیا. بلوچستان کو اس کا ہی بڑا غصہ ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ کو کہ مجھ سے پوچھے بغیر کمٹ کر رہا ہے, اور مجھے اس میٹنگ تک کے اندر نہیں بلایا. PTI کا ہے بندہ, ٹھیک ہے, 2 سال ہو گئے, فائل نہیں موو ہونے دے رہا, زمین نہیں ایلوکیٹ ہونے دے رہا, ٹھیک ہے. یہی مسائل پاکستان کی ریاست میں پہلے درپیش رہے ہیں, اب بھی وہاں پہ یہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چھوٹی وہ ہمارے پاس ہر دفعہ ہوپ کے ساتھ آتے ہیں, آفر کے ساتھ آتے ہیں, لیکن زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے, ہمارا ہی ہاتھا نکل جاتا ہے آگے سے, ہمیں ہی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور ہمارے اندر جو گھس بیٹھی ہیں نا, جو ہم ہر سال ٹریننگ کے لیے, جن کو ریاست کے نظام کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جن کی ٹریننگ جو ہے وہ کبھی امریکہ بند کر دیتا ہے, کبھی کھول دیتا ہے, اور جب وہ کھولتا ہے تو وہ بڑے جشن مناتے ہیں اور خبریں چلواتے ہیں اور ٹکر چلواتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال ہو گئے. امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال نہیں ہوتے, وہ پاکستان کا بیڑا گرک کرنے کا مزید اہتمام ہوتا ہے. یہ جو گروپ ہے جو وہاں سے تربیت لے کے آتا ہے, پڑھ کے آتا ہے, وہ اس طرح کی فائلوں کو روکتا ہے کہ پاکستان کے ارد گرد کے ملکوں کے ساتھ معاملات اچھے نہ ہوں, اور وہ 7 سمندر پار جو قوت ہے اس کو دیکھتا رہے, اور وہ 7 سمندر پار قوت جو ہے وہ جب چاہے اس کو کہے کہ سٹ سٹینڈ, اور وہ سٹ سٹینڈ کرتا رہے. جب تک ہم لوکل کنیکٹیوٹی میں نہیں جائیں گے اور لوکل اپنے کنیکشنز نہیں بڑھائیں گے, اس وقت تک ہماری معاشی طور پہ یہی حالت رہے گی. اس لیے چونکہ سعودیہ جو ہے وہ اس خطے کا ایک پلیئر ہے, رائٹ ناؤ اسے کوئی کسی ایسے کندھے کی بھی ضرورت ہے MBS کو, جس کے اوپر وہ سر رکھ کے رو سکے, اور وہ کندھا ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ اپرچونٹی مس نہیں کرنی چاہیے, ورنہ جہاں پہ ہم نے 70 سال میں 73 سال میں اور بہت ساری اپرچونٹی مس کی ہے, تو تاریخ میں یہ بھی اضافہ ہو جائے گا کہ وہ بڑا اچھا وقت تھا, ہم جا کے اگر MBS کو جو پھا ڈال لیتے تو بڑا کمال ہو جاتا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.